لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے. یہودی اپنے آپ کو ابناء اللہ و احباؤہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہودیوں سے بالعموم سارے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کوئی بھی شخص اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے. تو یہودیوں سے کہا گیا رب کی محبوبیت کے دعوے میں تم سچے ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، ورنہ تمہارا یہ دعویٰ بلا دلیل کے رہ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت اور جن کے طریقے کی پیروی کا تم دعویٰ کیا کرتے ہو، انہیں خلیل الرحمن کا لقب محض زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہو گیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. تو کہا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پاؤ گے، تم خیر کو نہیں پاؤ گے، تم فضل کو نہیں پاؤ گے، تم جنت کو نہیں پاؤ گے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اس آیت کریمہ سے اہل علم نے کئی ایک مسئلے مستنبط کیے ہیں. پہلی چیز اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے. اس بھلائی کے اندر فرض صدقہ اور نفل صدقہ دونوں شامل ہیں. حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. یقیناً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. کتاب اور سنت میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. مما تحبون، اس مال میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. تو من یہ تبعیض کے لیے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. مما تحبون، جن چیزوں کو تم محبت کرتے ہو ان میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو خرچ کرنے میں بھی شریعت ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتی ہے. شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ اپنی پسندیدہ ساری چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی چیزیں تم خرچ کر رہے ہو وہ تحبون میں سے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس چیز کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. مما تحبون، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو. تو آدمی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا، خیر کو حاصل نہیں کر سکتا، بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتا، کامل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے.
آدمی صدقہ اور خیرات کو ایک تاوان سمجھے، سر سے بوجھ نکالنے کے لیے ردی چیزوں کو، خراب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، تو پھر اسے صدقے کا ثواب نہیں ملتا ہے، اسے کامل نیکی نہیں ملتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری مدینے کے باحیثیت صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بیرہا نامی باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس باغ میں داخل ہوتے تھے، اور اس باغ میں جو کنواں تھا اس کے پانی سے آپ سیراب ہوا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا، اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا، اللہ کے رسول، میرے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال خیبر کا مال ہے، خیبر کی زمین ہے جو مجھے مال غنیمت میں حاصل ہوئی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس باغ کو تم اپنی ملکیت میں رکھو، اس کے جو پھل ہیں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مالوں میں میں نے جائزہ لیا تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، میں اس سے محبت کیا کرتا تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو کہا، لن تنالوا البر، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال میں سے جسے تم محبت کرتے ہو۔ محبوب مال کسے کہتے ہیں؟ محبوب مال وہ مال ہے جو انسان کے کام آئے اور جس میں انسان کی حاجت اور ضرورت بھی ہو۔ انسان کو اس مال کی محبت ہے، حاجت ہے، مال کی حاجت اور ضرورت رہتے ہوئے آدمی اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کھانے کی خود ان کو ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کے راہ میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے فرمایا یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ خود بھی اس چیز کے حاجت مند ہیں۔ تو محبوب مال وہ ہے، آدمی کو اس مال کی محبت بھی ہو، ضرورت ہو، چاہت ہو، لیکن پھر بھی آدمی اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے۔ اللہ کے راہ میں جو چیز خرچ کی جا رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بہت مہنگی ہو، بہت زیادہ قیمت والی ہو، ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ آدمی کو جو چیز بھی محبوب اور پسندیدہ ہو، چاہے وہ کم قیمت والی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ کامل نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، آگے اللہ نے فرمایا اور تم جو بھی خرچ کرو گے۔ تو اس اہل علم نے ایک مسئلہ مستنبط یہ کیا ہے کہ آدمی کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، لیکن اگر کوئی آدمی زائد چیزوں کو بھی، اپنے ضروریات سے زائد چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گرچہ اسے کامل نیکی کا ثواب نہ ملے، لیکن ایسا شخص بھی نیکی سے محروم نہیں رہ جاتا ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو، گرچہ اسے کامل ثواب نہیں ملے گا، لیکن مطلق نیکی سے ایسا آدمی بھی محروم نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آدمی اللہ کے راہ میں محبوب چیزوں کو بھی خرچ کر رہا ہے اور جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اس کے پاس وہ بھی خرچ کر رہا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے صرف جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اسی کو خرچ کر رہا ہو، تب ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کرنے میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی محبوب چیزوں کو بھی خرچ کر رہا ہے، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، جس کی اسے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، خرچ کر رہا ہے، تب اسے بھی مطلق صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء، تم جو بھی خرچ کرو فإن اللہ به علیم، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ جس مال کو تم نے خرچ کیا ہے وہ مال واقعتاً تمہارے نزدیک محبوب ہے کہ محبوب نہیں ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے شہرت کے لیے خرچ کیا ہے یا محض رضا الہی کے لیے تم نے اس مال کو خرچ کیا ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوئی تو ثواب ملے گا، اگر ریاکاری اور شہرت کی نیت سے اگر مال خرچ کیا جائے تو آدمی نیکی اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو بھی خرچ کرو فإن اللہ به علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ تو بس ایک آیت کریمہ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔